بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. تمام قسم کی تعریفیں، وہ کبریائی، وہ بڑائی، وہ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم تمام کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہم تمام کو جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. آج کی تاریخ 25 جنوری ہے یا پھر 24 جنوری ہے. 26 جنوری ایک ایسا دن ہے جس میں ہندوستان کے اندر ریپبلک ڈے منایا جاتا ہے، یوم جمہوریت منائی جاتی ہے. ہم میں سے اکثر مسلمان اس چیز سے واقف نہیں ہے کہ یوم جمہوریت کسے کہتے ہیں، یہ ریپبلک ڈے کیا چیز ہے. اور بعض لوگ انڈیپینڈنس ڈے سے بھی واقف نہیں جو 15 اگست کو منائی جاتی ہے. یہ انڈیپینڈنس ڈے اور ریپبلک ڈے میں فرق کیا ہے؟ اور بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ بھائی جمعے کے خطبے میں مولوی صاحب کو ریپبلک ڈے انڈیپینڈنس ڈے سے کیا تعلق ہے؟ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس سے مسلمانوں کا گہرا تعلق ہے. مسلمان اور ہندوستان میرے دوستوں ایک دوسرے کے لیے ہے. ہندوستان مسلمانوں کا ہے اور مسلمان ہندوستان کے لیے ہے. یہ جان لیجیے، یہ حقیقت ہے. ہندوستان جو ترقی پایا، ہندوستان جو ایک مدت تک تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، یہ ایک مدت تک یہاں کوئی خاص تہذیب نہیں تھی، یہاں کوئی خاص تمدن یا پھر ثقافت یا پھر کلچر یا پھر سویلائزیشن موجود نہیں تھی. میرے دوستوں، یہاں کے لوگ طبقاتی نظام میں پڑے تڑپ رہے تھے. جات پات کا نظام، اونچی ذات والے، دوسری ذات والے، تیسری نچلے طبقے والے، چمار، اس نظام کو یہاں پر قائم کر دیا گیا تھا. اور اس کے ذریعے سے جتنے بھی زمیندار تھے یا پھر ریاست کے بڑے بڑے لوگ تھے، سب نے لوگوں کو خوب لوٹا. اسلام سے پہلے ہندوستان میرے دوستوں بدھزم اور ہندوازم، ویشنوازم اور شیوازم کے درمیان ٹوٹا جا رہا تھا، خون بہایا جا رہا تھا. ہندوستان کو امن اس وقت نصیب ہوا میرے دوستوں جب مسلمان یہاں پر داخلہ دیے.
جب مسلمان جب یہاں آئے تو اس وقت سے میرے دوستو امن قائم ہوا. ہاں یہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے کہ مسلمان ادھر آئے، لیکن صحیح اسلامی حکومت خلافت راشدہ کے نظام پر، اعلی منہاج النبوہ کے نظام پر ایک حکومت قائم نہیں کر پائے، ایک رول ماڈل دے نہیں سکے، ایک صحیح ریپرزنٹیشن، ایک صحیح تمثیل مسلمانوں کی طرف سے، وہ چیز جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے مکے کے اندر، مدینے کے اندر، عرب کے اندر جو نظام قائم کر کر ساری دنیا کے لیے دکھائے، جس کے ذریعے سے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے، وہ نظام قائم کرنے کا یہاں کے لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں. اور جو بادشاہ آئے، ہاں انہوں نے اسلام کے بعض اجزاء کو، بعض چیزوں کو نافذ کیا، امپلیمنٹ کیا، لیکن صحیح شکل، صحیح ریپرزنٹیشن میرے دوستوں نصیب نہیں ہوا. اب اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جب اسلام آیا، جو شروع میں آیا تو کھڑا رہا، لیکن چند دنوں کے بعد بدعات اور خرافات اور دوسرے اختلافات سے اسلام کے شکل کو منحوس اور اسلام کے شکل کو بدصورت بنا دیا گیا. اور جب سے اسلام ادھر آیا شروع کے چند دنوں کے بعد، یہاں پر اسماعیلیہ فرقہ داخل ہوا، ملتان کے اندر ان کی حکومت قائم ہوئی. شیعہ اور دوسرے فرقے والوں نے صحیح اسلام پیش کرنے کا موقع نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود مسلمان ادھر رہے، اس کے باوجود اسلام کی وہ جھلکیاں، اسلام کی وہ رونقیں، اسلام کی وہ برکتیں موجود تھیں. یہاں پر انصاف قائم کیا گیا. قرآن کے بعض تعلیمات، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض تعلیمات موجود تھی میرے دوست. وہ تعلیمات دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ صبح جب ہوتا ہے تو اس کے دو قسمیں ہیں. ایک صبح ہے جسے صبح کاذب کہتے ہیں، ایک صبح ہے اسے صبح صادق کہتے ہیں. جھوٹی صبح، سچی صبح. جھوٹی صبح چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد سچی صبح آتی ہے، اس کے بعد نمازیں پڑھی جاتی ہیں. یہ جھوٹی صبح جسے صبح کاذب کہتے ہیں، اس سے کوئی مسائل متعلق نہیں ہے، یہ دھوکے کے لیے ہے بس. یعنی یہاں کے لوگوں نے صبح کاذب دیکھ کر، اسلام کے جو ہے جھلکیاں دیکھ کر، معمولی جھلکیاں دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہوئے اور مسلمان بنتے گئے میرے دوستو. یہ اسلام کی برکتیں تھیں، قرآن کی برکتیں تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکتیں تھیں. میرے دوستو مسلمان آنے کے بعد ہندوستان کے اندر ترقی ہوئی. میرے دوستو یہاں تک سڑکیں، جو روڈز، ٹرانسپورٹیشن کی ذرائع ہیں، مسلمانوں نے بنائے، عمدہ عمدہ عمارتیں بنائی، بستیاں قائم کیے، نظام قائم کیا گیا، ایڈمنسٹریشن قائم کیا گیا، لوگوں کو حقوق دیے گئے. لوگوں کو یہ کہا گیا کہ چاہے تو امیر ہو، چاہے تو غریب ہو، چاہے تو کسی بھی ایک قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، یا پھر تو کسی جات قبیلے سے یا پھر دوسرے قبیلے سے، چاہے تو لالا ہو، چاہے تو برہمن ہو، چاہے تو جو بھی ہو، لیکن تو انسان ہے. انسان ہونے کے ناطے تو تمام حقوق کو حاصل کرے گا جو دوسرے حاصل کرتے ہیں. انسانوں کے اندر انصاف قائم کیا گیا. عورتوں کو حقوق دیے گئے میرے دوستوں. عورت جیسے آپ جانتے ہیں طبقاتی نظام کے اندر جب اس کا شوہر مر جائے تو ساتھ ساتھ عورت کو بھی جلا دیا جاتا ہے، اور عورت خود جلنا پسند کرتی ہے، کیونکہ اگر شوہر مرنے کے بعد وہ زندہ رہیں گی تو اسے ایسے ایسے مصیبتیں دیکھنی پڑیں گی، لوگ اسے کھلونا اور کھلواڑ بنا لیں گے اور اس کی عصمت ریزی کی کوئی حد نہیں ہوگی. اس لیے وہ خود مرنا چاہتی تھی، اور اس سسٹم کو ستی سسٹم کہتے ہیں میرے دوست. اس سسٹم کو مسلمانوں نے نکالا، عورتوں کو حقوق ملے، اور ہندوستان کے اندر عورت اور غلام اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں تھا. عورت کے لیے کوئی وراثت نہیں ملتی تھی. مسلمانوں نے عورتوں کے حقوق ادا کیے، ان کو یہ بتایا کہ عورت بھی آخر ایک انسان ہے. مسلمانوں نے کیا. آپ جا کے چیک کر لیجیے، جتنے بھی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، آپ کا پارلیمنٹ اور آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے عمارتیں ہیں، مسلمانوں نے قائم کیا. مسلمانوں کی عمارتیں بھی یہ حکومتیں چلا رہے ہیں. لیکن ستم ظریفی دیکھیے، لیکن یہ ظلم اور استبداد دیکھیے کہ عمارتیں ہماری ہیں
زمین ہماری ہے، نظام ہمارا ہے، اور ہم کو غلام بنانے کی مسلسل اور مکمل کوشش چل رہی ہے اور مسلمانوں کو غلام بنا دیا گیا میرے دوست۔ بہرحال مسلمانوں نے ہندوستان کو ترقی دی، مسلمان ہندوستان کے ہیں اور ہندوستان مسلمانوں کا ہے، اسے اچھی طریقے سے ہم کو جان لینا چاہیے۔ انڈیپینڈنس ڈے اور ریپبلک ڈے میں فرق یہ ہے میرے دوستو، انڈیپینڈنس ڈے جو 1947 کو جو ہے ہندوستان کو ملا، یعنی ہندوستان کو آزاد کیا گیا 1947، اور آپ ہسٹری کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا فریڈم اسٹرگل کا آغاز، آزادی حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے لوگوں نے لڑائیوں کا سلسلہ، اس کا آغاز 1850 کو شروع کیا، کہتے ہیں کتابوں ملے گا، یعنی 90 سال کے بعد ان کو آزادی ملی۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اسے آپ اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجئے، کتابوں سے ان باتوں کو نکال دیا گیا ہے، آپ کے سلیبس کو بدلا دیا گیا ہے۔ جو کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، سکولز میں پڑھائی جاتی ہیں، جو تاریخ کی کتابیں ہیں، اس کے اندر رد و بدل کیا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے میرے دوستو، آپ کتابیں اٹھا کر پڑھیں گے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا کچھ رول تھا ہی نہیں، سب کچھ کیا ان لوگوں نے کیا، دوسرے طبقے کے لوگوں نے کیا، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 95% مسلمانوں نے محنت کی، اور سب سے پہلے لفظ آزادی، سب سے پہلے فریڈم کا لفظ نکالنے والے مسلمان تھے۔ جب 1799 میں سلطنت خداداد کو انگریزوں نے نیست و نابود کر دیا، سری رنگا پٹنم کے اندر ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا، تو اس وقت کے جو گورنر، جس کا نام غالباً کارنولس ہے، وہ دلی گیا، چونکہ وہاں کا آدمی تھا، وہاں جانے کے بعد اس نے یہ اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان کے لوگ، یہ خلق، یہ جو مخلوق ہے خدا کی ہے، یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ مغل ہے، لیکن حکم ہمارا چلے گا، ہم یہاں پر حکومت کریں گے، حکومت ہماری ہوگی اور کسی مغلیہ سلطنت یا کسی مسلمان کی نہیں ہوگی۔ یہ 1800 کی بات ہے۔ جیسے ہی بات شاہ عبدالعزیز، جو شاہ ولی اللہ دہلوی کے بڑے فرزند تھے، شاہ ولی اللہ دہلوی میرے دوستو یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بلکہ آپ ہندوستان میں جتنے بھی مدارس دیکھتے ہیں، سب مدارس کا سلسلہ ان پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلے آدمی ہے جو سیاستہ کی کتابوں کو ہندوستان لائے اور ان کتابوں کا درس دیے، ان کتابوں کو لوگوں کو پڑھائے۔ یہ کب کے ہیں میرے دوستو؟ 18 سینچری کے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر احادیث کی کتابوں کو ہندوستان میں لائے، اس کا درس دیا۔ تو اس سے پہلے مسلمان کیا کر رہے تھے؟ مسلمان میرے دوستو فن حدیث سے بہت دور رہے۔ فن حدیث میں کام ہندوستان میں شروع میں بہت ہوا، لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی آئے تو بالکل کایا پلٹ دیا اور حدیث کا کام ہندوستان میں سب سے زیادہ ہوا۔ تو ان کے بڑے فرزند جو شاہ عبدالعزیز رہے اور اس وقت کے ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے، 1803 کے اندر انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ آج ہندوستان غلام ہو گیا ہے، ہندوستان کو رہائی چاہیے، آزادی کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاد لڑے۔ اور اس کے بعد نصرت الابرار کے نام سے انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا جو آج بھی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد لڑنا مسلمانوں پر فرض ہے، واجب ہے، آزادی کے لیے مسلمانوں کو اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ 1803 میں سب سے پہلے مسلمانوں نے لفظ آزادی، لفظ فریڈم ان کو سکھایا میرے دوست، ورنہ اس سے پہلے فریڈم کیا چیز ہے، آزادی کیا چیز ہے جانتے نہیں تھے۔ اس کے بعد مسلمان مسلسل 3 بڑے بڑے لڑائیاں لڑی، مسلمانوں نے 3 عظیم جہادیں لڑی انگریزوں کے خلاف۔ انگریزوں کو قدم جمنے نہیں دیے، لیکن غداریوں کی وجہ سے، آستین کے سانپوں کی وجہ سے، ساتھ رہنے والوں کی غداری کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ بہرحال ایک الگ تاریخ ہے۔ تو 1940 کے اندر مسلمانوں کو آزادی ملی، اور آزادی کیسے ملی میرے دوستو؟ پلان بنا کے مسلمانوں کی طاقتوں کو توڑ دیا گیا۔ بر صغیر کے اندر جو مسلمان تھے اس وقت انگریزوں کے لیے بہت مشکل پیدا کر رہے تھے،
اور انگریز نے چاہا کہ ہندوستان کی تقسیم کر کے مسلمانوں کی طاقت کو توڑ دیں، اور ویسے ہی کیا اس نے، انہی لوگوں نے یہ پارٹیشن کا پروگرام کیا اور بعض لوگوں کو پیسے کھلائے، بعض لوگوں کے مائنڈ کو واش کیا، انہی نے تقسیم کا یہ جو مادہ رہا لوگوں کے درمیان مشہور کیا، اور اس کے بعد ہندوستان تقسیم ہو گیا میرے دوست۔ تو آزادی ہندوستان کے لوگوں کو ملی، تو جب آزادی ملی اس وقت انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں میرے دوستوں۔ لیکن یہ آزادی مسلمانوں کے لیے بالکل غلط ثابت ہوئی، مسلمانوں کو آج تک آزادی نہیں ملی میرے دوست۔ مسلمان ہندوستان میں انصاف کے لیے ترس رہے ہیں، مسلمانوں کو مارنا، مسلمانوں کو جو ہے تتر بتر کرنا، ان کے اندر انتشار پیدا کرنا اس حکومت کا کام ہے۔ یہ جو کانگریس آپ کہتے ہیں، یہ کانگریس کب قائم ہوا میرے دوستو؟ ایک کانگریس اس وقت قائم ہوا جب 1880 کا موقع تھا، اور ایک کانگریس کو قائم کرنے والے انگریز تھے، انہوں نے اسے قائم کیا، اور ایک کانگریس کا کام یہ تھا کہ ہندوستان کے لوگوں کو انگریز کے پاس پیش کرے، ان کے پریشانیوں کو پیش کرے، اور انگریز اور ہندوستان کے لوگوں کو میل ملا کر رکھے، ملنساری پیدا کرے، انگریز کو بادشاہ بنا کر رکھے، اس کے ہاتھ میں حکومت رہے، اور ہندوستان کے لوگوں کو پسا جائے، روندا جائے۔ یہ کام تھا کانگریس کا۔ کبھی بھی اس نے آزادی کے لیے نہیں لڑائی لڑی، مسلمانوں سے انہوں نے اس چیز کو چھینا۔ جب محسوس کیا کہ انگریز اب چھوڑ کر جانے والا ہے، تو انگریز نے کانگریس کے اندر یہ شہر دیا کہ تم بھی آزادی مانگو، تاکہ مسلمانوں کی آواز دب جائے، مسلمانوں کا زور ٹوٹ جائے، اور اتفاق سے بعض لوگ نکل کر کانگریس میں چلے گئے۔ اس وقت جو بہت بڑی جماعت رہی، تحریک رہی، جن کو جمعیت العلماء ہند کہتے ہیں، انہوں نے بہت سارا کام کیا میرے دوستوں، انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں اسلام لانے کے لیے انہوں نے بہت کچھ محنتیں کی۔ اور یہاں تک تاریخ میں آتا ہے 1850 کے بعد جب دوبارہ انگریز داخل ہوئے، تو سب سے پہلے انگریز نے یہ اعلان کیا، جہاں کہیں بھی داڑھی دیکھتے ہو اور جہاں کہیں بھی لمبا کرتا دیکھتے ہو، فوراً اسے قتل کر دیا جائے۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ صرف ایک ہفتے کے اندر 30 پر 5000 مولوی علماء کو قتل کیا گیا۔ اور ٹارگٹ دیکھیے میرے دوستو، علماء ہے، عوام بھی نہیں، نہ دوسرے طبقے کے لوگ ہیں، نہ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، ٹارگٹ ہے تو علماء، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو انسٹنگ کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو لوگوں کو ابھارتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو تاریخ جانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو انگریزوں کی مکاری کو جانتے ہیں، انگریزوں کے کھیل کو یہی لوگ جانتے ہیں۔ اسی لیے عالم گزرے ہیں جن کا نام احمد حسین مدنی، یہ کہا کرتے تھے، ان کی کتابوں میں بات موجود ہے کہ اگر تم سمندر کی گہرائی میں دو مچھلیوں کو لڑتے ہوئے دیکھو، دو مچھلیاں لڑ رہی ہیں، تو ضرور یہ جان لو کہ آس پاس کہیں انگریز چھپا ہوا ہے، آس پاس کہیں انگریز چھپا ہوا ہے، وہی یہ دو مچھلیوں کو لڑا رہا ہے، دونوں کے اندر فتنے ڈالنے کے لیے انگریز کا بہت بڑا دخل ہے۔ اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے مار کر میری چتا جلا دی جائے، مجھے راکھ راکھ کر دی جائے، تو تم کو میری راکھ سے انگریز کی دشمنی سونگنے کو ملے گی، تو میری راکھ سے انگریز کی دشمنی سونگو گے، یہ کہا کرتے تھے میرے دوستو۔ تو جانتا تھا انگریز کے مسلمان ہیں جو پریشانی کے سبب ہیں، ان کے لیے مسلمان ہیں جو انگریزوں کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب ہے، ضروری ہے کہ مسلمانوں کو توڑ دیا جائے۔ تو اس نے ایک ہفتے کے اندر 35,000 علماء، 35,000 علماء کو اس نے قتل کیا۔ اور اس کے بعد کیا کیا میرے دوستوں، اس نے لال قلعہ سے لے کر اور ایک دوسرے علاقے تک سب جھاڑیوں میں مسلمانوں کو لٹکا دیا، علماء کو لٹکا دیا، جن کی داڑیاں تھی، جن کے ٹوپیاں تھی، جن کے بڑے بڑے کرتے تھے، جو عالم دین تھے، جو تفسیر حدیث پر درس دیتے تھے، ان کو سولی پر چڑھایا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ دیکھو اگر تم ہمارے خلاف کچھ کرو گے تو یہی حشر ہوگا۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ دوسرے مذہب کے لوگ کہاں تھے؟ کیا قربانیاں تھی ان کی؟ کیا یہ ایک ہفتے کے اندر 35,000 لوگ قربانی کے طور پر پیش کر دیے جائے اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ مسلمان ہندوستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں؟ کیا انصاف ہے میرے دوستو؟ میرے دوستو، ہندوستان میں مسلمان انصاف کے طلبگار ہیں، انصاف چاہتے ہیں، اور مسلمان سب سے پہلے لوگ ہیں، جمعیت علماء ہند یہ سب سے پہلے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، تو ایسا نظام ہونا چاہیے جو سب کے لیے کامن ہو، سب کا ریپرزنٹیشن اس کے اندر موجود ہو۔ اور ان کا یہ قول تھا، ان کی یہ رائے تھی
کہ جہاں مسلمان اکثریت ہوگی وہاں پر چیف منسٹر مسلمان ہو، جہاں پر ہندو کی اکثریت ہوگی وہاں پر چیف منسٹر ہندو ہوگا، تاکہ معاملہ صحیح ہو اور پارلیمنٹ کے اندر دونوں کا برابر ریپرزنٹیشن ہو، دونوں کے ایم پیز برابر ہو۔ یہ ان کا قول تھا، اور یہ چیز انگریز کو بہت پریشان کرتی تھی میرے دوستوں۔ اسی لیے اس نے پروگرام ڈال کر کانگریس کے اندر وہ نفاق اور دخلا پالیسی پیدا کیا، اور آخرکار یہ مشہور کر دیا کہ آزادی کے لیے لڑنے والے یہی کانگریس ہیں۔ اور اس کے بعد جمعیت علماء ہند، جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ہزاروں لوگ ان کے مر گئے، آزادی کے لیے ان کے معاملات کو دبا دیا میرے دوستوں۔ ہندوستان اگرچہ انڈیپینڈنس ڈے ہندوستان کو آزادی مل گئی، لیکن آج تک میرے دوستو مسلمان آزادی کے لیے تڑپ رہے ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ ابھی عنقریب آپ کے سامنے مظفر نگر کا واقعہ ہے، 30,000 سے زیادہ مسلمانوں کو مارا گیا، اور 70,000 سے زیادہ مسلمان بے گھر ہو گئے۔ اور جا کر دیکھیے اپنے بستی میں ریفیوجیز کام پر رہتے ہیں، ان کے بچے روز مرتے ہیں سردی کی وجہ سے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب اگر بچے مر بھی جائے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں دیتے تاکہ حکومت کے خلاف ثبوت مل جائے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، ان کے پڑھائیاں غارت ہے۔ اور حکومت جو سیکولر کا دعویٰ کرتی ہے اس کے اندر یہ سکت نہیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ ان کی جگہ لوٹا دیا جائے، ڈرتی ہے حکومت۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت کے اندر وہ درندے ہیں، وہ باطل فرقہ پرست لوگ ہیں، وہ بدترین تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں سے دشمنی کا زہر اگلتے رہتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے ہندوستان کے اندر جو ہو رہا ہے روزانہ ہو رہا ہے میرے دوستو، یہ مت سمجھیے کہ ہم اور آپ امن میں نہیں، آزادی ملی ہے لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں، دوسرے طبقوں کے لیے آزادی ملی ہے، اور ان کو آزادی ملی ہے، اور ان کو بھڑکانے والا بھی انگریز تھا، ان کو جو ہے ابھارنے والا بھی انگریز تھا۔ انگریز کی یہ پالیسی کہ مسلمان کی جمعیت ہمیشہ نہ جمے، کیونکہ وہ ترکی سے بہت ڈرتا تھا، اور ترکی یورپ کے اندر اسلام کے پرچم کو لہرا کر یہ ثابت کر دیا کہ عیسائی اور دوسرے مذاہب کے اندر یہ سکت نہیں کہ مسلمانوں کے اسلام کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے، یہ سکت نہیں، ثابت کر دیا تھا انہوں نے۔ لیکن انگریزوں نے منافقین کو پیدا کیا، ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو نام کے مسلمان تھے لیکن دل دینداری سے خالی تھی، ان کو پیدا کیا، اس کے بعد مسلمانوں کو توڑ دیا۔ میرے دوست، یہ جو ریپبلک ڈے منائی جاتی ہے، یوم جمہوریت جو منایا جاتا ہے، اس میں اور انڈیپینڈنس ڈے میں فرق یہ ہے کہ انڈیپینڈنس ڈے میں صرف آپ کو آزادی ملی، لیکن گورنر جنرل انگریز رہے گا، اور مسلمانوں کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشن تنظیم نہیں دی گئی، کانسٹیٹیوشن بنایا نہیں گیا تھا۔ 40 کے بعد باقاعدہ کانسٹیٹیوشن بنایا گیا۔ اب یہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے میرے دوستو؟ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہندوستان کا ہے یہ کیا ہے؟ اسے انہوں نے امریکہ سے لیا ہے، بعض حصے آئرلینڈ سے لیے ہیں، بعض حصے انگلینڈ سے لیے ہیں، بعض اپنی باتیں داخل کیے ہیں، اور بعض جیسے انگریز کہتا ہے یہ کانسٹیٹیوشن کچھ اور نہیں، یہ ہندو مذہب کی ترویج ہے، یہ ہندو مذہب کی ترویج ہے۔ ان باتوں کو لائے، ان چیزوں کو لائے جس کے ذریعے سے آگے چل کر مسلمانوں کو پسپا کیا جا سکتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس وقت مسلم لیگ اور جمعیت علماء کے لڑائیوں میں بزی رہ گئے، انہوں نے اپنا کام بنا لیا، ایسا کانسٹیٹیوشن بنایا جس میں پورے کا پورا مسلمانوں کے خلاف جاتا ہے، اگرچہ کہ ظاہری آپ یہ محسوس کریں گے کہ حقوق مل رہے ہیں، بھائی چارے کی قائم کی جا رہی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے میرے دوست۔ ہم اور آپ مسلمانوں کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين۔ یہ قرآن جو ہے نا، اس کی تعلیمات عمدہ ہیں، اس کے اندر انصاف ہے، اس کے اندر نیکوکاروں کے لیے بہترین راستے ہیں، اس کے اندر انسان کی فلاح ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے فلاح نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے، اور قرآن ہر مذہب کے لیے ان کے حقوق ادا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام مصر کے اندر فائنانس منسٹر رہے اور ان کا بادشاہ کافر رہا، انہوں نے اپنے وسعت کے مطابق نبی ہیں، عمدہ چوٹی کے نبی ہیں، فائنانس منسٹر ہیں، لیکن انہوں نے اپنے وسعت، اپنے جو ہے اخلاق سے، اپنے عمدہ باتوں سے، اپنی حکمتوں سے وہاں کے لوگوں کو مسلمان بناتے گئے۔ یہ بنی اسرائیل کی غلطی تھی کہ انہوں نے بعد میں ظلم کیا تو ان کو دبا دیا گیا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی حقوق ہے، غیر مسلمانوں کے لیے بھی حقوق ہے۔ قرآن یہاں تک کہتا ہے لا تسبوا الذین یسبون، ان لوگوں کو گالیاں مت دو، ان کے بتوں کو، ان کے خداؤں کو گالیاں مت دو۔ اللہ اکبر۔
بت معلوم ہے اللہ کہہ رہا ہے، یہ بت اس کی حقیقت نہیں ہے، لیکن گالی تم مت دو، وہ بھی واپس گالی دیں گے، ان کے اندر قدورتیں بڑھیں گی۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ اے لوگوں، انصاف جب قائم کرنے آئے تو تم اپنے قبیلوں کے لیے ایک انصاف، اپنے لوگوں کے لیے ایک انصاف، مسلمانوں کے لیے ایک انصاف، یہود نصارہ دوسرے لوگوں کے لیے انصاف نہیں ہے۔ حسد کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے انصاف کے پیمانے کو مت چھوڑو، انصاف کی رسی کو مت چھوڑو، انصاف سے قائم کام لو، انصاف اختیار کرو، انصاف کرتے رہو۔ قرآن یہ تعلیمات دیتا ہے، قرآن کی تعلیمات عمدہ ہے میرے دوستوں۔ اگر کوئی آدمی اس پر غور کرے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے۔ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کتنے آرٹیکلس ہیں؟ آپ گن کر بتائیں گے تو میں سمجھتا ہوں 2-3 ہزار نہیں، جس میں روزانہ تبدیلی آتی ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ تبدیلی، 10 دن میں ایک مرتبہ تبدیلی۔ قرآن کے اندر 6000 آیتیں ہیں، 6000 آیتیں ہیں، اور ہر آیت ایک عمدہ انفارمیشن دیتی ہے، ہر ایک آیت ایسی چیزیں سناتی ہے جس کے اندر عمدگی، شائستگی، پذیرائی اور بہترین تعلیمات ہیں۔ قرآن ہے میرے دوستو، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قرآن کی معلومات کو عام کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے، ہندوستان کے محمود الحسن جو دیوبندی عالم تھے، جن کو انگریز نے 4 سال تک مالٹا کی جیل میں ڈال دیا تھا اور ان کے لوگوں کو قتل کر دیا تھا، یہ اپنے آخری زندگی میں کہتے ہیں، لمبی زندگی انگریزوں کے ساتھ جہاد لڑے، مختلف مواقف دیکھے اور مختلف پریشانیاں ان کو آئیں اور ڈھیر سارے اسباب معلوم ہوئے، ذہن کھلا۔ آخری زمانے میں یہ کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے، ابوالکلام آزاد اور دوسرے لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم جو برباد ہوئے ہندوستان میں 2 وجہ کی وجہ سے، 2 اسباب ہیں، 2 ریزنز ہیں۔ پہلا ریزن، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میری خواہش یہ ہے، یعنی 70 سال کے بعد وہ کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ ہندوستان کے کوچوں، گلیوں، نکڑوں میں ایسے مدرسے قائم کرو جہاں مسلمانوں کو سب سے پہلے قرآن پڑھایا جائے، قرآن پڑھایا جائے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا من یہ کہتا ہے کہ ہر گلی میں ایک ایسا درس خانہ ہو، ایسی درسگاہ ہو جہاں پر بیٹھ کر مولوی صاحب لوگوں کو قرآن کے معنی سمجھائیں، قرآن کیا کہتا ہے یہ لوگوں کو سمجھائیں، کیونکہ یہ لوگ ایسی زبان بولتے ہیں جو قرآن کی زبان نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیمات عام کرنے کے لیے یہ ان کی رائے تھی۔ دوسرا ریزن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوسرا ریزن، میرا تجربہ یہ کہتا ہے، میں نے مالٹا کی جیل میں 4 سال جو غور کیا اس کا نچوڑ یہ ہے، دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہم باہمی اختلاف میں پڑھ کر اپنے آپ کو توڑ چکے ہیں، اپنی طاقت کو توڑ چکے ہیں، اور قرآن یہی کہتا ہے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ اے لوگو، آپس میں اختلاف مت پڑو، جھگڑو مت، اگر ایسا ہو جائے گا تو تمہاری بھام ختم ہو جائے گی، تمہارا زور، تمہاری حرارت ختم ہو جائے گی اور کفار تم پر بڑی آسانی سے کھیل جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ باہمی اختلاف، آپس میں اختلاف، افسوس آج بھی ہندوستان کے اندر ایسی بہت بڑی تعداد ہے ان کو نہیں معلوم کہ اختلاف کب کرنا چاہیے، کن مسائل میں اختلاف جائز ہے، ہوتا ہے، اور کن مسائل میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کن میں اتفاق ممکن ہے، کن میں اتفاق ممکن نہیں۔ یہ اصل میں علم کی کمی ہے میرے دوستو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، قرآن کی تفسیر سمجھائیں، احادیث پڑھائیں، تاریخ پڑھائیں، سب سے پہلے تاریخ جانیں۔ افسوس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان کی تاریخ صحیح معنوں میں پڑھی جائے، اور یہ کتابیں میرے دوستو اردو میں آج بھی موجود ہیں، اردو میں آج بھی موجود ہیں۔ ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے خون آزادی، لکھنے والے مفتی شوکت فہمی ہیں۔ انہوں نے ایسی کتاب لکھی، انگریز نے بین کر دیا، بولا کہ یہ کتاب کی نشر و اشاعت نہیں ہوگی۔ جب انگریز ہندوستان سے چلا گیا تو 1950 کے آس پاس انہوں نے اس کتاب کو شائع کیا، اس میں انہوں نے پوری داستان سنائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا ترجمہ کیا جائے، میں نہیں جانتا کہ اس کا ترجمہ ہوا ہے نہیں ہے، لیکن اردو میں کتاب موجود ہے، آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو حقائق معلوم ہو جائیں گے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، دنیا میں یہودی کیسا کھیل کھیل رہے ہیں۔ بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ